السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ کا خادم فقیر محمد فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد واحدینہ گلشن بغداد بنگلور اور قرآن پڑھنا سیکھے میں حاضر ہوں۔ کل آپ نے تختی نمبر 8 پڑھا کہ تنوین نون ساکن کی آواز یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن جس نون پر جزم ہو، ان دونوں کی آواز برابر ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تختی نمبر 9 کی طرف۔ اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے، پہلے آپ نے سمجھ لیا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اس کی تختی آپ پڑھ چکے تختی نمبر 7 میں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر نون ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو یہ ہے نون ساکن۔ تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن، تنوین اور نون ساکن۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ تو حروف حلقی یعنی جو حروف کا مخرج حلق ہے وہ 6 ہیں، یعنی یہ حلق سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، ہر جگہ کام آئیں گے۔ یہ ہیں حروف حلقی، یعنی ہر حرف کا مخرج الگ الگ ہے، تو یہ حلق سے ادا ہونے والے حرف ہیں 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب ان میں سے 2 حرف کا مخرج الگ الگ ہے۔ حمزہ ہا کا مخرج الگ ہے کہ شروع حلق سے حمزہ ہا جو سینہ کی طرف ہے، شروع حلق جہاں سے حلق کی ابتدا ہے وہاں سے یہ حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آگے پورے حروف کے مخارج بتاؤں گا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور ادا کس انداز میں کرنا چاہیے، اور اس کی صفتوں وغیرہ کا انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ تو حمزہ ہا شروع حلق سے، اور عین حا، عین حا یہ بیچ حلق سے، اور غین خا یہ آخر حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی جو زبان کی جڑ ہے، زبان کی جو جڑ ہے وہاں سے حلق اوپر کی طرف سے، اور نیچے جہاں سینہ ہے تو سینے کی طرف سے جو حلق ہے اس کو شروع حلق کہتے ہیں، اور جڑ زبان کی طرف جو حلق ہے اس کو آخر حلق کہتے ہیں۔ تو شروع حلق جو سینہ کی طرف ہے وہاں سے حمزہ ہا، بیچ حلق سے عین حا، اور آخر حلق سے غین خا ادا ہوتا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اب حروف حلقی کو اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تجوید کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیے آپ اس کی مثال، یہ ہے 2 زبر یعنی تنوین، اور یہ ہے حروف حلقی میں سے حمزہ۔ میں نے بتایا تھا کہ حمزہ دیکھنے میں الف کی شکل ہے، لیکن اس کے اوپر حمزہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ متحرک ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر، زیر یا پیش وغیرہ ہوتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حمزہ ہے۔ اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے یہ الف ہے جو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی الف کے اوپر کبھی بھی زبر زیر پیش نہیں آتا۔ لیکن حمزہ متحرک ہوتا ہے،
یعنی اس پر زبر زیر پیش وغیرہ آتا ہے۔ تو دیکھیے تنوین کے بعد حروف حلقی ہے حمزہ، تو آپ نے کیا قاعدہ پڑھا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں دیکھیے تنوین ہے 2 زبر، اس کے بعد حروف حلقی ہے حمزہ، تو اس کو یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ طیرن ابابیلا، طیرن ابابیلا، نار حامیۃ۔ یہاں دیکھیے تنوین ہے 2 پیش اور اس کے بعد حروف حلقی ہے ہا، جو یہاں پڑھ چکے، یہ ہا ہے، حروف حلقی کا ہا، یعنی تنوین 2 پیش کے بعد حروف حلقی کا ہا آیا، تو اس 2 پیش کو یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے نارن حامیتن۔ لیمن خشیہ، یہاں ہے نون ساکن، جس نون پر جزم ہو نون ساکن ہے، تو قاعدہ آپ پڑھ چکے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں تنوین نون ساکن کے بعد ہے خا، حروف حلقی میں سے خا ہے جس کو آپ پڑھ چکے ہیں یہاں پر، تو اس نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے لیمن خشیہ من غیرہ، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی کا غین ہے، دیکھیے یہاں غین، من غیرہ، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے من غیرہ، یومئذ علیہا، یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی ہے عین، تو اس تنوین کو ظاہر کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے یومئذ علیہا منہ خطابا، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہا ہے، اس کو آپ پڑھ چکے ہیں ہا پہلے، منہ خطابا من عین آنیۃ، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی عین جس کو آپ پڑھ چکے ہیں یہاں عین، اور یہاں تنوین کے بعد کہاں ہے؟ تنوین کے بعد ہے حروف حلقی حمزہ، من عین آنیۃ کفوا احد، تو یہاں دیکھیے تنوین ہے 2 زبر اور حروف حلقی کا حمزہ ہے، فمن عفی، یہاں بھی نون ساکن کے بعد عین ہے، من اخیہ، نون ساکن کے بعد حمزہ، من اذن، نون ساکن کے بعد حمزہ، کتاب حکیم، تنوین کے بعد حروف حلقی کا ہا، عذاب غلیظ، تنوین کے بعد حروف حلقی کا غین، حاسد اذا حسد، تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ۔ تو اس کو آپ خوب دھیان میں رکھیے، انشاءاللہ العظیم بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ کام دے گا۔ اور یہ ہے تختی نمبر 10 اخفا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ تو حروف اخفا 15 ہیں، اس کو آپ پہلے ذہن نشین کر لیں، کل تک آپ اس کو یاد کر لیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، تو یہ ہیں حروف اخفا 15 ہیں۔ اور تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آمیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے، تو میں آپ کو کل بتاؤں گا اس کی مثالیں اور کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کل سمجھاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتا ہوں پھر اگلے درس میں، امید ہے آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اور میرے پڑھانے کے مطابق پڑھیں گے اور دوسروں تک شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، والسلام علی من اتبع الہدی۔